شازیہ ہمارے گھر کے قریب رہتی تھی اور میرے ساتھ ہی ہماری گاڑی میں کالج آتی جاتی تھی۔ ایک روز چھٹی کے وقت امی کا فون آیا کہ ڈرائیور کسی کام سے چھٹی پر چلا گیا ہے، تم شازیہ کے ساتھ رکشہ میں گھر آ جاؤ۔ اسٹاپ پر کچھ دیر انتظار کے بعد شازیہ بولی، بینا کوئی رکشہ تو آتا دکھائی نہیں دے رہا، چلو بس میں چلتے ہیں۔ اسی وقت ہماری مطلوبہ بس بھی آ گئی۔ اس نے میرا بازو پکڑا اور بولی، جلدی سے اس میں چڑھ جاؤ ورنہ دوسری بس گھنٹہ بھر بعد ملے گی۔ یوں ہم دونوں بس میں سوار ہو گئیں۔ ہمارے کالج کی اور بھی لڑکیاں اس بس میں سوار تھیں۔ رش کی وجہ سے ہم دونوں کو سیٹ نہ ملی، اس لیے کھڑے ہو کر چھت کا ڈنڈا پکڑے ہوئے تھیں۔ مجھے اس طرح سفر کرنے کا تجربہ نہ تھا، اس لیے اپنا توازن برقرار رکھنا محال ہو رہا تھا۔ اگلے اسٹاپ پر بس رکی تو 3 لڑکے لیڈیز کیبن میں دروازے سے سوار ہوئے اور ہمارے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ ہمیں بہت برا لگا۔ 2-3 مرتبہ کنڈکٹر نے ان سے کہا کہ یہ لیڈیز کیبن ہے، آپ لوگ مردانہ حصے میں جائیے، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئے، بلکہ دھمکیاں دینے لگے کہ تم جانتے نہیں ہو ہم کون ہیں؟ ہم اس شہر کے راجا ہیں، راجا۔ زیادہ بات کی تو گاڑی سے اتار کر تمہاری دھلائی کر دیں گے۔ ڈر کے مارے میں تو کانپ رہی تھی۔ اتنے میں ڈرائیور نے گاڑی روک کر ان لڑکوں سے کہا، تم لوگ لیڈیز سائڈ سے اتر جاؤ ورنہ میں بس نہیں چلاؤں گا۔ یہ سنتے ہی وہ تینوں ڈرائیور پر جھپٹے اور اسے بری طرح پیٹنے لگے۔ میں تو خوف سے لرز رہی تھی اور اس وقت کو کوس رہی تھی جب شازیہ کے کہنے پر بس میں سوار ہوئی تھی۔ یہ سلسلہ جانے کب تک جاری رہتا کہ ہجوم میں سے ایک نوجوان نمودار ہوا اور تینوں لڑکوں پر بجلی کی مانند گرا۔ اس نے ان تینوں کی ایسی پٹائی لگائی کہ وہ بھاگ نکلے۔ اس سے پہلے کہ لوگوں کو لڑائی کا سبب پتہ چلتا، ہم دونوں بس سے اتر کر رکشہ میں سوار ہو گئیں۔ گھر آ کر بھی میں پریشان تھی۔ امی نے وجہ پوچھی مگر میں نے اس واقعے کا ذکر نہ کیا۔ دن گزرتے گئے مگر میرے ذہن سے اس نوجوان کا خیال نہ نکلا جس نے ان آوارہ لڑکوں کا دماغ ٹھکانے لگایا تھا۔ اس واقعے کو 2 ماہ گزر گئے تھے۔ کالج کا ٹرپ پکنک پر جانے کو تیار ہوا۔ ہم سب طالبات بہت خوش تھیں، سب نے خوب انجوائے کیا۔ تبھی اچانک میری نظر سامنے سے آتے نوجوان پر پڑی۔ یہ وہی دلیر لڑکا تھا۔ میں محو ہو کر اسے دیکھنے لگی کہ یہ کہاں سے آ گیا ہے یہاں۔ اونچا، لمبا، گندمی تانبے جیسی سرخی مائل رنگت، وہ اکیلا تھا۔ میں نے شازیہ سے کہا، یہ وہی ہے نا؟ وہ بولی، ہاں وہی لگتا ہے۔ چلو اس کو شکریہ کہتے ہیں۔ نہیں بھائی، خدا جانے کون ہے، مگر شازیہ نے اس کی جانب قدم بڑھا دیے۔ وہ دلیر لڑکی تھی، اس نے بات چیت کے لیے پہل سلام سے کی مگر نوجوان نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا یا اس نے ہم کو پہچانا ہی نہ تھا۔ اس کی بے نیازی پر میری سہیلی خفت سے منہ اتر گیا تو میں آگے بڑھی، اس کی شرمندگی مٹانے کو اس لڑکے کو سلام کیا اور حیرت زدہ رہ گئی کہ اس نے میرے سلام کا جواب نہایت ادب اور نرمی سے دیا۔ تاہم میں بات بڑھانے کی ہمت نہ کر سکی۔ تبھی شازیہ نے بات شروع کر دی۔ بولی، دراصل ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے تھے۔ اس دن ہماری وجہ سے لڑائی ہوئی تھی اور آپ نے ان بدماشوں کو مار بھگایا تھا۔ میں ضرور آپ کا شکریہ قبول کرتا اگر وہ میں ہوتا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے کسی کی خاطر لڑائی نہیں کی۔ اس کا جواب سن کر ہم دونوں چپ رہ گئیں۔ یہ بحث نہیں کی کہ اس روز آپ ہی تھے، مگر شازیہ نے ہمت کر کے اس کا نام پوچھ لیا۔ تب اس نے عجیب سا نام بتایا، یتیم۔ لڑکیاں بس میں سوار ہو رہی تھیں، ہمیں بھی جانا تھا۔ تبھی بس چل پڑی۔ تمام راستہ میں شازیہ سے کہتی گئی کہ یہ وہی شخص تھا اور وہ کہتی کہ یہ وہ نہیں تھا۔ ہم کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اگر وہی ہوتا تو اس کو اقرار کرنے میں کیا قباحت تھی؟ دن گزرتے گئے، ہمارے پرچے شروع ہو گئے۔ مجھے دن رات محنت کرنا پڑی۔ پرچے ختم ہوئے۔ گھر میں کچھ پریشانی تھی کیونکہ والد کی ریٹائرمنٹ قریب تھی اور وہ سوچ رہے تھے کہ اب کیا کریں۔ ایک دوست نے ان کو مشورہ دیا کہ میرے ساتھ فیکٹری میں حصہ دار بن جاؤ۔ پاپا نے سوچا کہ کاروبار تو کرنا ہی ہے، یوں وہ بزنس کی طرف آ گئے۔ شروع میں کافی پریشانی رہی لیکن پھر کاروبار بالآخر چل پڑا اور کمائی کا دروازہ کھل گیا۔ پاپا اب اپنا تمام وقت بزنس کو دیتے۔ کچھ عرصہ بعد ان کی شراکت دار نے کینیڈا شفٹ ہونے کا فیصلہ کر لیا
اور سارا بزنس میرے والد کے حوالے کر گئے۔ اب ان کو کسی معاون کی ضرورت تھی، لہٰذا وہ بھائی نادر کو ساتھ لے جانے لگے تاکہ یہ کچھ کاروباری رموز سیکھ لیں تو ان کا دست راست بن جائے۔ ایک دن اچانک ہمارے گھر پر غم کے بادل چھا گئے۔ فیکٹری سے گھر آتے ہوئے میرا جان سے پیارا بھائی گنڈوں میں گھر گیا۔ انہوں نے کافی رقم کا مطالبہ کیا جو وہ نہ دے سکا۔ انہوں نے بے رحمی سے نادر بھائی کو گاڑی سے کھینچ کر باہر نکالا اور گولی مار کر سڑک پر پھینک گئے۔ پاپا بزنس کے سلسلے میں بینکاک گئے ہوئے تھے۔ ہم اسپتال پہنچے تو پتہ چلا کہ بھائی کا آپریشن ہو رہا ہے۔ جب ڈاکٹر صاحب باہر آئے تو دل دھک دھک کرنے لگا۔ انہوں نے تسلی دی کہ گولی ٹانگ میں لگی ہے اور حالت خطرے سے باہر ہے۔ شکریہ ادا کیجیے اس شخص کا جس نے آپ کے بھائی کو زخمی حالت میں دیکھا تو بروقت اسپتال پہنچا دیا، ورنہ زیادہ خون بہہ جانے سے جان بھی جا سکتی تھی۔ جب ہم اندر گئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جان بچانے والا وہی شخص تھا جس کا ہم نے پکنک پوائنٹ پر شکریہ ادا کیا تھا۔ امی کی حالت تو ابھی تک نہ سنبھل رہی تھی، ان کا رو رو کر برا حال تھا۔ بھیا کو ہوش آ چکا تھا۔ انہوں نے ماں کو تسلی دی کہ اب میری حالت ٹھیک ہے، اللہ نے بڑا کرم کیا ہے۔ پھر اس شخص کا پوچھا جو ان کو اسپتال لایا تھا۔ امی نے اس کو اندر بلا کر نام پوچھا، یتیم۔ اس نے جواب دیا۔ اس کے نام کی عجائبت نظر انداز کرتے ہوئے ماں نے اس کو بہت دعائیں دیں۔ بیٹا، تم ہم پر بڑا احسان ہے کہ اس نے اسپتال پہنچا کر میرے بیٹے کی زندگی بچا لی۔ میں اکیلا نہیں تھا ماں جی، خوش قسمتی سے میں اپنے ایک واقف کار کی ویگن میں تھا۔ ہم کسی کام سے وہاں سے گزر کر جا رہے تھے۔ اس شخص کو میں نے کہا کہ ہمیں زخمی کو اسپتال لے جاتے ہیں۔ اس نے میرا کہا مان لیا، تبھی یہ ممکن ہو سکا۔ شکریہ اس کا ادا کرنا چاہیے کہ گاڑی اس کی تھی۔ اس کے بعد یتیم صاحب نے امی سے اجازت طلب کی اور چلا گیا۔ جاتے ہوئے کہا کہ آپ اپنا فون نمبر دے دیں تو میں بھائی کی خیریت دریافت کر لوں گا۔ امی نے پرس سے کارڈ نکال کر اس کو دے دیا جس پر پاپا کا نمبر لکھا ہوا تھا۔ میں اس کا شکریہ خود ادا کرنا چاہتی تھی مگر اس نے موقع نہیں دیا۔ اس سے بات نہ کر پانے کا افسوس میرے دل کو تڑپانے لگا۔ بعد میں اس نے پاپا کو کال کر کے نادر کی خیریت دریافت کی اور کئی بار بھیا کو دیکھنے اسپتال بھی گیا۔ بھیا ٹھیک ہو گئے تو ڈاکٹر نے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ تاہم اس دوران ان کی دوستی یتیم کے ساتھ ہو گئی تھی۔ تبھی میرے والد نے اسے گھر پر مدعو کر لیا۔ ہم نے اس کی کافی خاطر تواضع کی تو وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ جب وہ جانے لگا تو میرے والد نے کچھ رقم لفافے میں رکھ کر بطور انعام یا شکریہ کے طور پر اس کو دینا چاہی، مگر اس نے نہ صرف رقم لینے سے انکار کر دیا بلکہ والد صاحب کی یہ پیشکش اسے بری لگی۔ اس نے کہا، میں نے انسانیت کے ناطے اپنا فرض ادا کیا، میں اپنی نیکی فروخت نہیں کرنا چاہتا۔ میں غریب ضرور ہوں بلکہ جنم دن سے یتیم پیدا ہوا تھا، اسی لیے اپنا نام یتیم پسند کر لیا۔ میں پیسوں کا بھوکا نہیں ہوں۔ تم تو برا مان رہے ہو بیٹا، میں تم کو اپنے نادر کی جگہ سمجھتا ہوں۔ تم نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے جس کی کوئی قیمت نہیں۔ یہ کہہ کر پاپا نے اسے منا لیا بلکہ وعدہ لے لیا کہ وہ دوبارہ بھی ہمارے گھر آئے گا۔ مجھے بھی اسے پیسے دینے کی بات اچھی نہ لگی تھی۔ میں نے امی سے کہا، پاپا نے کسی کے خلوص اور نیکی کی قیمت لگا لی، جبکہ سب لوگ تو ایک جیسے نہیں ہوتے۔ وہ نیکی کی خاطر کرتے ہیں، کسی معاوضہ کی خاطر نہیں۔ امی نے مجھے سمجھایا کہ تمہارے پاپا نے اچھی نیت سے اچھائی کا بدلہ دینے کی کوشش کی، اس میں برا منانے والی بات نہیں تھی۔ روپیہ بھی زندگی کی ایک بڑی حقیقت ہے۔ تمہارے پاپا نے برا نہیں کیا، بس غریب لوگ حساس ہو جاتے ہیں تو حقیقت کو بھی تسلیم کرنے سے گریز کرنے لگتے ہیں۔ میں تو سوچ رہی ہوں کہ اگر یہ لڑکا برسر روزگار نہیں ہے تو کیوں نہ تمہارے پاپا اسے فیکٹری میں ملازمت دے دیں، اس طرح اس کی مالی مشکلات بھی دور ہو جائیں گی اور احسان بھی ادا ہو جائے گا۔ رات کو جب پاپا آئے، امی نے دوپہر والی بات چھیڑ دی۔ پاپا نے کہا، بیگم، میں تو اس کا امتحان لے رہا تھا جس نے اپنا نام یتیم رکھا ہوا ہے۔ واقعی وہ ایک بے غرض اور خوددار انسان ہے۔ ایسے لڑکے قابل بھروسہ اور ایماندار ہوتے ہیں۔ نادر سے اس کی دوستی بھی ہو گئی ہے، میرے خیال میں وہ نادر کے ساتھ بہتر طور پر کام کر سکے گا۔ ان کی باتیں سن کر میں بہت خوش ہوئی۔ اس بار وہ آیا تو والد نے اس سے پوچھا کہ تم کہیں کام کرتے ہو؟ کام ڈھونڈ رہا ہوں، اس نے جواب دیا۔
کتنی تعلیم ہے۔ یتیم خانے والوں نے میٹرک تک پڑھا دیا تھا، آگے خود محنت مزدوری کر کے گریجویشن کیا اور اچھے نمبروں سے پاس ہوا تھا۔ پہلے بھی کہیں کام کیا ہے؟ ہاں، چھوٹی موٹی نوکریاں کرتا تھا، لیکن کوئی اچھی نوکری ابھی تک حاصل نہیں کر سکا۔ آپ تو جانتے ہیں، جس کی پشت پر کسی کا ہاتھ نہ ہو اس کو اچھی ملازمت قسمت سے ہی ملتی ہے۔ یتیم: ایک تو تم اپنا نام بدلو، دوسرے تم میری پیشکش پر سنجیدگی سے غور کرو۔ مجھے اپنی فیکٹری میں ایک اچھے معاون کی ضرورت ہے، تم چاہو تو میرے پاس کام کر سکتے ہو۔ یتیم نے اس ملازمت کو قبول کر لیا اور روزانہ میرے والد کے آفس جانے لگا، اور جو ڈیوٹی پاپا نے اس کی ذمہ لگائی اسے خوش اسلوبی سے نبھانے لگا۔ والد نے خوش ہو کر اس کو مزید اہم ذمہ داریاں سونپ دیں۔ وہ اب بے فکر ہو کر کاروبار کی بڑھوتری کی خاطر بیرون ملک جا سکتے تھے۔ ان کے خیال میں ان کو نادر سے زیادہ سوجھ بوجھ والا ساتھی میسر آ گیا تھا۔ وہ اب نادر کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے، کہتے میرے اب 2 بیٹے ہیں، اگر ایک میرے ساتھ ہوتا ہے تو دوسرا فیکٹری سنبھالتا ہے۔ ایک دن یتیم گھر آیا، اس نے پاپا کی گاڑی گیراج میں کھڑی کی اور جانے لگا تو امی نے کہا بیٹے تم بینا کو اس کی سہیلی کے گھر تک چھوڑ دو، یہ اکیلی نہیں جا سکتی۔ میں تیار ہی بیٹھی تھی، وہ راستے بھر خاموش رہا۔ میں نے ہی بات شروع کی، آپ نے کبھی ہمیں اپنے گھر والوں کے بارے میں نہیں بتایا۔ اس نے کہا میرے گھر والے ہیں ہی کتنے، میری ماں وفات پا گئیں، والد مجھے نہیں پال سکتے تھے، انہوں نے یتیم خانے جمع کرا دیا، تب میں 4 سال کا تھا۔ وہ ملنے آتے تھے اور کبھی کچھ رقم اور کپڑوں کا نیا جوڑا دے جاتے تھے۔ وہ مزدوری کرتے تھے، بعد میں انہوں نے شادی کر لی، مگر مجھے واپس نہ لے کر گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہاں تم ٹھیک ہو، نظام صاحب تمہارا خیال رکھتے ہیں، سوتیلی ماں اوپر کے کام کاج پر لگا دے گی تو سکون سے پڑھائی نہ کر سکو گے۔ میٹرک کے بعد نظام صاحب کی اجازت سے میں والد کے پاس آ گیا، محنت مزدوری میں ان کا ہاتھ بٹاتا اور پڑھتا بھی تھا۔ اس طرح گریجویشن کر لی اور چھوٹی موٹی نوکریاں کرتا رہا، کبھی ملازمت ہوتی کبھی چھوٹ جاتی، بس ایسے دن گزرتے گئے۔ والد وفات پا گئے تو سوتیلی ماں اپنے میکے چلی گئی، اب اکیلا رہتا ہوں، بس اتنی سی میری داستان ہے۔ میری عادت ہے کہ اپنے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاتا، آج تم نے پوچھا ہے تو بتا دیا ہے۔ میں نے کہا لیکن آپ کا نام یقیناً یتیم نہیں ہے، آپ کے والد نے کوئی اور نام رکھا ہوگا۔ انہوں نے میرا نام وارث رکھا تھا، مگر اپنے جیتے جی لاوارث کر دیا تو میں نے یتیم نام رکھ لیا۔ مجھے یہی پسند ہے، اور ناموں سے بھلا کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں نہیں، نام کا بھی ایک اثر، ایک حرمت ہوتی ہے۔ اسی دوران میری سہیلی کا گھر آ گیا اور میں اتر کر اس کے گھر چلی گئی۔ وہ گھر پہنچا تو امی نے اس کو روک لیا، بولیں بینا بیٹی کو واپس بھی تم نے ہی لانا ہے، اس کے بعد گھر چلے جانا۔ جب میں نے امی کو فون کیا کہ گاڑی بھیج دیں تو انہوں نے آدھ گھنٹے بعد یتیم گاڑی لے کر آ گیا۔ واپسی پہ اس نے اس قدر سنجیدہ شکل بنائی ہوئی تھی کہ میری اس سے بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ شاید اسے مجھے لانے کے لیے جانے والی یہ ڈیوٹی پسند نہ آئی۔ بہرحال انسان کب تک چپ رہ سکتا ہے؟ تبھی میں نے وہ سوال کر دیا جو عرصے سے میرے دل میں کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا، وارث سچ بتائیے، کیا آپ وہی ہیں جو ایک روز 3 لڑکوں سے ہماری خاطر بس میں بھڑ گئے تھے؟ وہ کہنے لگا یہ جو قصہ آپ بتاتی ہیں وہ میں نہیں تھا، وہ کوئی دوسرا ہوگا، شاید میرا ہم شکل۔ ایک دن شازیہ ہمارے گھر آئی، اتفاق سے وارث بھی آیا ہوا تھا۔ شازیہ نے اسے سلام کیا اور بولی یتیم صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ اتنے میں امی آ گئیں اور حیرت سے پوچھنے لگیں ارے تم کب سے ایک جانتی ہو؟ تب اس نے بات بنائی کہ آنٹی بینا سے ذکر سنا تھا یتیم صاحب کا، جب انہوں نے نادر بھائی کو زخمی حالت میں اسپتال پہنچایا تھا۔ وارث نے یہ باتیں سنی انسنی کر دیں اور فائل لے کر چلا گیا۔ شازیہ اپنی سالگرہ کا کارڈ دینے آئی تھی، کہنے لگی کہ میں اسے بھی مدعو کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا کیا تمہارے گھر والے تم کو اس بات کی اجازت دے دیں گے؟ وہ تو اجازت دے دیں گے، لیکن یہ میری دعوت قبول بھی کرے گا کہ نہ کرے؟ تم دعوت نامہ دے دو، قبول کر لے گا تو مجھے تمہارے گھر لانے کے بہانے آ جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اس نے ایک دعوت نامہ اس کے نام کا لکھ کر مجھے دے دیا۔ اگلے دن شام 4 بجے مجھے جانا تھا۔ پاپا اور نادر آذربائیجان گئے ہوئے تھے، اب مجھے شازیہ کے گھر لے جانے کی ڈیوٹی اس کی تھی۔
اس نے بہت کم لوگوں کو مدعو کیا تھا۔ وارث کو دیکھ کر وہ خوش ہو گئی اور میرے ساتھ اندر بلا لیا۔ پارٹی ختم ہو گئی تو گاڑی تک چھوڑنے آئی اور اسی وقت وارث کو میرے حوالے سے کوئی ذو معنی بات کہہ دی۔ واپسی پہ میں وارث نے مجھ سے کہا، کیا تم نے کوئی ایسی ویسی بات سہیلی سے کہی ہے جو وہ اس قسم کی بات کہہ رہی تھی؟ اگر تم نے کچھ کہنا ہے تو مجھ سے کہہ دو، اپنے اور میرے حوالے سے کسی اور سے کوئی ایسی ویسی بات نہ کرنا۔ اس سے تمہارے والد صاحب کی عزت خراب ہوگی۔ یہ موقع اچھا تھا سو میں نے صاف صاف کہہ دیا کہ وارث، میں تم کو پسند کرتی ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ بات میں نے ایک سانس میں کہہ دی۔ اس نے جواب دیا کہ اگر تم نے یہ بات مجھے پہلے کہہ دی ہوتی تو میں تمہارے گھر تک، تمہارے والد کی ملازمت تک، تمہارے بھائی کی دوستی تک، غرض اتنی دور تک نہ آتا اور شاید پہلے دن ہی چلا جاتا۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ میں ایک بہت غریب آدمی ہوں۔ اب بھی ایک دوست کی دیے ہوئے کوارٹر میں رہتا ہوں۔ بینا بی بی، تم میری بات سمجھو۔ میں جب بروزگار ہو جاتا ہوں تو قرض لے کر گزارا کرتا ہوں۔ مکان کا کرایہ قرض لے کر ادا کرتا ہوں۔ ایسے آدمی کو کیا شادی کرنا چاہیے؟ وہ کیسی بیوی سے انصاف کرے گا؟ اولاد ہو جائے تو کیوں کر اسے پالے گا؟ ایک یتیم کے سامنے یہ حقیقتیں بہت بڑی ہیں، کیونکہ اس کی قسمہ پرسی اس کے لیے ایک مثال ہے۔ میں نے کہا، سب سے پہلے تو تم خود پر سے یہ یتیم کا لیبل ہٹاؤ۔ تمہارا نام وارث ہے، یتیم نہیں۔ نام کا انسان پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ دوسری بات، اگر تم قرض دار ہو اور تمہارے حالات ابھی قرض ادا کرنے کے نہیں ہیں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں، میں چیک سائن کر دیتی ہوں، اس سے تمہارا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ مگر اس بات کا ذکر ہم کسی سے نہیں کریں گے۔ دیکھو بینا، تم مجھے اور میری مجبوریوں کو مت آزماؤ، ان کو میرے پاس ہی رہنے دو۔ میں شادی اس لیے بھی نہیں کروں گا کہ مجھے قرض ادا کرنا ہے، لیکن تمہارے اکاؤنٹ سے نہیں، اپنی محنت سے کمائے ہوئے پیسوں سے۔ اور دیکھو، میں غریب ہی نہیں، ایک شریف آدمی بھی ہوں۔ میں تمہارے والد کا ملازم ہوں، لوٹ مار کرنے نہیں آیا۔ اس کی باتیں سن کر میرے آنسو نکل آئے کہ اتنا ایماندار آدمی جس کے ہاتھوں میں میرے والد کا کروڑوں کا کاروبار ہے، اس نے کبھی اپنے حالات کا ذکر تک نہیں کیا۔ اتنے میں گھر آ گیا۔ وارث نے گاڑی گیراج میں کھڑی کی اور چلا گیا۔ میں نے ہمت کر کے امی کو اس کے بارے میں سب بتا دیا۔ امی بولیں، تمہارے پاپا واپس آ جائیں تو میں ان کو سب بتا دوں گی، وہ اس کا قرض ادا کر دیں گے تو وہ پریشانیوں سے آزاد ہو جائے گا۔ پاپا لندن سے آ گئے تو موقع دیکھ کر امی نے تذکرہ چھیڑ دیا کہ بینا اب شادی کے لائق ہے، اس کی فکر کرنا چاہیے۔ پاپا نے جواب دیا، کوئی ایماندار، پڑھا لکھا، اچھا لڑکا ملے تو شادی کا سوچیں۔ لڑکا تو موجود ہے، یتیم ہو کر پلا بڑا ضرور ہے مگر نیک، ایماندار اور پڑھا لکھا ہے، اچھی شکل و صورت ہے، اور اس کی ایمانداری، فرض شناسی کو بھی آپ نے آزما لیا ہے، کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، اسی کو گھر داماد بنا لیجئے، ہماری بیٹی ہمارے پاس رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، بس ایک نیک داماد چاہیے۔ تم ٹھیک کہتی ہو، سچ کہوں تو میرے دل میں بھی یہی بات ہے، وہ ایک ایماندار نوجوان ہے۔ ویسے تم پہلے بیٹی سے پوچھ لو، کیا وہ اس کے ساتھ شادی پر راضی ہو جائے گی؟ اگلے دن وارث آیا تو میں نے اسے بتایا کہ امی پاپا تمہارے ساتھ میری شادی کا سوچ رہے ہیں۔ اس نے جواب دیا، بینا، انسان جو سوچتا ہے وہ ہوتا نہیں، شاید اگلے لمحے ہم ایک دوسرے سے دور ہو جائیں۔ اس بات سے میں ڈر گئی۔ اصرار کر کے میں نے اسے کافی رقم کا چیک دیا تاکہ وہ قرض کے بوجھ سے نجات پا لے، اور تاکید کی کہ اس چیک کا کسی سے تذکرہ مت کرنا۔ بالآخر میرے اصرار سے ہار مان کر اس نے چیک لے لیا اور کہا، یہ قرض ہے تمہارا، وعدہ کرو کہ جب لوٹانے کے قابل ہو جاؤں تو تم رقم واپس لے لو گی۔ میں نے وعدہ کیا کہ ہاں واپس لے لوں گی۔ 2 ماہ بعد میرے والد نے پھر سے شادی کا ذکر چھیڑا۔ میں نے وارث کو آگاہ کیا کہ وہ تم سے تمہاری اور میری شادی کی بات کرنے والے ہیں، بتاؤ کیا جواب دو گے؟ وہ پریشان ہو گیا، اور جب والد صاحب نے فیکٹری کے مینیجر سے ذکر کیا کہ وہ وارث کو داماد بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں، تب اس کو میری بات کا یقین ہو گیا۔ تبھی اس نے مینیجر کے ہاتھ استعفیٰ دیا اور غائب ہو گیا۔ والد صاحب نے والدہ سے کہا کہ جو بھی معاملہ تھا، یتیم کو ملازمت چھوڑنے کی کوئی وجہ تو بتانی چاہیے تھی اور ہم سے مل کر جانا چاہیے تھا۔ اچانک غائب ہو جانے کی کیا تک ہے؟ ضرور معاملہ کچھ اور ہے۔ یہ لڑکا اتنا بھی سیدھا نہیں جیسا نظر آتا تھا۔ خیر،
اللہ تعالیٰ انسان کے حق میں بہتر ہی کرتا ہے۔ اب تم یتیم یا وارث جو بھی ہے اس کو بھول جاؤ۔ اس کے بعد ان کے ایک دوست کے توسط سے اچھا رشتہ مل گیا اور انہوں نے میری شادی ظفر سے کر دی۔ ظفر پڑھے لکھے اور خوشحال تھے، اس سے بھی بڑھ کر وہ ایک اچھے انسان تھے۔ انہوں نے مجھے بہت سکھ دیا، تاہم دل میں ایک خلش تھی کہ اے کاش وارث سے نہ ملتا، گرچہ ہمارے درمیان نہ تو غلط مراسم تھے اور نہ ہی پیار محبت کا کوئی کھیل کھیلا گیا تھا، مگر وہ میرے دل کو بھایا تھا۔ دعا کرتی تھی کہ کاش ایک بار وہ کہیں نظر آ جائے، پتہ تو چلے کس حال میں ہے۔ خدا نے میری دعا سن لی، شاید میرے دل سے اس کی یاد کا کانٹا نکالنا تھا، ورنہ یہ عمر بھر مجھے تکلیف دیتا رہتا۔ ایک دن میں اپنے خاوند کے ساتھ بازار گئی، یہ چاند رات تھی۔ اچانک میری نظر ایک شخص پر پڑی، وہ ایک اسٹال پر کھڑا تھا، اس کے ساتھ ایک عورت جو غالباً اس کی بیوی تھی اور 5 بچے تھے، وہ بچوں کو خریداری کرا رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو نگاہیں نیچی کر لیں۔ میں نے ظفر کا بازو پکڑ لیا اور کہا کہ گھر چلیے، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ شکر کرتی ہوں کہ وارث نے زیادہ دام نہیں پھیلایا، ورنہ میں تو گرفتار ہونے کو بے قرار تھی۔